بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، اور جس کے حاضر حضور حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 وسیلہ اور جہاد کے عنوان سے مجلس امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ بہت حساس موضوع اور اکثر موضوع گفتگو رہتا ہے، موضوع بحث رہتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس پہ بہت گفتگو بھی ہوتی ہے۔ میں قرآن حکیم کی اس آیت سے اور اس کی تفسیر سے اور تفسیر نمونہ کی تفسیر سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں سے تین خطاب کیے گئے ہیں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، تو ان تمام چیزوں کے نتیجے میں تم فلاح پا جاؤ۔ گویا تقوی اختیار کرنا پہلی شرط ہے، وسیلہ تلاش کرنا دوسرا حکم ہے، اور جہاد کرنا تیسرا حکم ہے۔ یہ ہے فلاح پانے کے لیے۔ وسیلہ اور جہاد کے عنوان سے مجلس آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور یہ بڑا حساس موضوع ہے۔ وسیلہ، اس کا مفہوم جو ہے وہ آیہ مبارکہ میں بڑا وسیع مفہوم ہے۔ وسیلہ کا وسیع بہت مفہوم ہے کہ سب سے اہم چیز تو وسیلہ کیا ہے؟ اللہ پر اور رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ وسیلہ بہت بڑے وسیع مفہوم میں ہے۔ ہم چونکہ آسانی پسند ہیں اور ہم اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے، سوچنا سمجھنا اور یہ سب کچھ کرنا، تو اس لیے ہم بس فوراً وسیلہ کسی محبوب شخصیت کو اختیار کر لیتے ہیں، رسول کو اختیار کر لیتے ہیں، یا اہل بیت کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ بھی وسیلہ ہے۔ لیکن وسیلے کا جو وسیع مفہوم قرآن کی روح سے ہے وہ آپ کے سامنے، کیونکہ مومنات اپنی توحید کو بہت بڑی احتیاط سے توحید کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور ہم سب جو یہ فرش اعضاء بچھاتے ہیں، یہ سب مولا حسین نے جو قربانی دی تھی وہ توحید کی حفاظت میں دی تھی۔ تو وسیلہ اختیار کرتے وقت بھی ہمیں یہ سب چیزیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وسیلہ کا وسیع مفہوم کیا ہے، اور مولا علی نے کیا بیان کیا، قرآن حکیم نے کیا بیان کیا ہے کہ وسیلے کا وسیع مفہوم ہے اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اور نماز پڑھنا، نماز بھی وسیلہ ہے، قرآن پڑھنا یہ بھی وسیلہ ہے، حج کرنا یہ بھی وسیلہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی وسیلہ ہے، خرچ کرنا، دکھا کر اور چھپا کر خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ یہ بھی وسیلہ ہے، حج کرنا اور زیارات کرنا اور نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا، اور فی سبیل اللہ نیکی، دوسروں کا خیال کرنا، ارادہ کر کے حسن خلق اختیار کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو وسیلہ کا کیا مطلب ہے؟ وسیلہ کا مطلب ہے تقرب، قربت، قریب ہونا، یا کسی رغبت یا لگاؤ کے ذریعے سے کسی وہ چیز جو قرب اختیار کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ تو دراصل الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ قربت اللہ،
الٹیمیٹ گول جو ہے وہ اللہ کا قرب اختیار کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ سب وسیلے ہمارے سامنے ہیں. اور وسیلے کے حوالے سے ہمیں مولا علی نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ بہترین صلی اللہ وسیلہ اور جہاد ہماری مجلس کا عنوان ہے. وسیلے کے حوالے سے مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ بہترین وسیلہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، جہاد کرو جو کہ کوہسار اسلام کی سب سے بڑی چوٹی ہے، نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور صلہ رحمی کرو، نیکی کرو، اخراجات کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. نہج البلاغہ میں بھی وسیلہ کی یہی معنی بتائے گئے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھی جو بتایا، لوگوں کو بتایا میرا وسیلہ اختیار کرو. آپ نے لوگوں کو تعلیم دی اس طرح دعا کرو اللہ سے کہ یا اللہ میں بحق محمد وآل محمد میں تیری بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں. صلی اللہ محمد. مومنات بہت حساس موضوع ہے وسیلے کا. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 آیت نمبر سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور گناہ گار ہوئے، اے رسول اگر وہ تمہارے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تم بھی ان کے لیے دعا کرتے تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان اور رحیم پاتے. سورہ نساء آیت 64 یہ دیکھ لیجیے گا جا کے. پھر سورہ توبہ کی آیت 114 میں یہ فرمایا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا وسیلہ اختیار کیا اپنے چچا کی مغفرت کی دعا کے لیے جو کہ بت پرست تھے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ابا کا جو ذکر ہے وہاں وہ چچا کے لیے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تعارف تھا. وہ جو بت پرست تھے وہ آزر وہ ان کے چچا تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پاکیزہ اسلاب میں رکھا ہے، اور پاکیزہ اسلاب سے وہ پہنچا ہے جناب عبداللہ ابن عبد المطلب تک. کہ قرآن حکیم نے کہا کہ الذی یراک حین تقوم متقلبک فی الساجدین، کہ اللہ تو وہ ہے جو ساجدین کے اندر تیری لوٹ پلٹ کو دیکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مولا کائنات بلند تر صلوات صلی اللہ محمد. کوئی وسیلہ وہ چیز ہے جو آپ کو بارگاہ الہی تک لے جائے. قرآن کی روح سے، مولا علی کی روح سے، نہج البلاغہ کی روح سے، حضور کی احادیث کی روح سے. حضور نے فرمایا میرا وسیلہ لے کے دعا کرو. اور مجھے قرآن نے کہا، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم بیان کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر نقصان کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کنہوں نے؟ گناہ گاروں نے، اور گناہ گار ہوئے. اے رسول اگر وہ تمہارے پاس آتے اور اللہ سے استغفار طلب کرتے اور تم بھی ان کے لیے دعا کرتے تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمان اور رحیم پاتے. پھر حضور نے فرمایا ایک نابینا شخص کو کہا کہ تم اس طرح دعا مانگو کہ یا اللہ میں بحق محمد کو جو تیرے نبی ہیں میں ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور اے محمد آپ میرے لیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. تو اب یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ تمام امور، تمام عبادات، یہ تمام ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں، جہاد، یہ بذات خود وسیلہ ہیں. ان کے ذریعے انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتا ہے کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں تقرب اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی بات وہ سنی جاتی ہے، اور اس کی دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ شخصیات جن کی منزلت، مرتبہ، جن کی قدر و قیمت، جن کا بہت اعلیٰ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جو نزدیک ہے، ان کا وسیلہ اختیار کرنا بھی ہمارے لیے بہت سعادت کا باعث ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ حضور نے فرمایا، اور بہت ساری روایت سنی شیعہ کتابوں میں ہے، کتاب الوفا کتاب میں بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد
دنیا میں آنے سے پہلے بھی آپ کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے. حضرت آدم نے اختیار کیا تھا حضرت حضور کا وسیلہ اپنے استغفار کی توبہ کے لیے. حضرت آدم نے حضور کا بحق محمد یا اللہ بحق محمد مجھے میری شفاعت کر اور مجھ سے کر کے اولا ہوا ہے. تو قرآن میں ہے نا حضرت آدم علیہ السلام نے پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پروردگار اگر تو نے ہماری ہمیں نہ بخشا, ہم پر رحم نہ کیا, ہماری خطا نہ مفہوم بیان کر رہی خطا نہ بخشی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو ان کو تعلیم کیا گیا کہ محمد کے وسیلے سے دعا مانگو, اور انہوں نے محمد کے وسیلے سے دعا مانگی. یہ سنی شیعہ تمام کتابوں میں موجود ہے, بہقی میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے. اور امام شافعی تو یہ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد میرا وسیلہ ہے, ان کا دامن میں نے پکڑا ہوا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میں ان کے ذریعے سے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا. محمد آل محمد پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنات فی زمانہ کچھ اس قسم کے خیالات گردش کر رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو یہ چیلنجز بہت ہوتے ہیں, بہت پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہے, کیونکہ کچھ لوگ اتنے ہٹ دھرم ہیں, میں نام نہیں لوں, ہٹ دھرم ہے, انہوں نے اپنے عقیدے یہ گھڑ لیے ہیں, کچھ دشمنی کی بنا پہ, کچھ دوسروں کو نیچا دکھانے کی بنا پہ عقیدے گھڑ لیے ہیں, اور تمام آیات جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مرضی کی اس میں تفسیر بالرائے کر کے ڈال دی ہے. کیونکہ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. تو ہم تو غیر اللہ سے نہیں مانگ رہے, ہم جن کو وسیلہ اختیار کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے اللہ والے ہیں, وہ سب سے بڑے صاحبان توحید ہیں. وہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی. یہ وہ ہیں کہ جو اللہ سے اتنے قریب ہیں اور اتنی قدر و منزلت ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں. اور قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا ہے سورہ توبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں. دیکھیے سورہ مائدہ میں ولایت کا تحفہ ہے, سورہ مائدہ میں ولایت کی نعمت ہے سورہ مائدہ کی, اور اس کے علاوہ سورہ مائدہ کے دسترخوان پہ وسیلے کی نعمت بھی آپ کے سامنے موجود ہے. آیت نمبر 35 جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. وسیلہ اور جہاد ہماری اس مجلس کا عنوان ہے. اچھا, اور وسیلہ کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھنے کی قابل ہے, تفسیر نمونہ میں جا کے آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے اپنی حاجات طلب کریں, اس کے معنی یہ نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ان کو بارگاہ الہی میں تقرب کا وسیلہ اختیار کریں. اور تقرب کا وسیلہ ابھی یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ حرم کعبہ جائیں اور حرم کعبہ جا کے دعا کریں کہ وہ اللہ کا گھر ظاہر ہے, وہاں پہ آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, اللہ کا گھر ہے, وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور وہاں آپ دعا کریں کہ یا اللہ اپنے پاک بندے محمد اپنی اس کی آل کا واسطہ, اس کی آل کے صدقے میں میری دعائیں قبول کر. یہ بھی وسیلہ اختیار کرنے کا حکم ہے. اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں اور وہاں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ پروردگار اپنے اس نبی کے صدقے میں جہاں میں حاضری دے رہا ہوں, اس نبی کے صدقے میں اس کو وسیلہ اختیار کرتے ہوئے مجھے اپنی بارگاہ کا تقرب عطا فرما, میری بات کو سن, میری دعا کو سن, میری مغفرت کر, میرے گناہوں کی توبہ. اور اپنے گناہوں کی انسان ندامت کرتا ہے اور اپنی قبول کرتا ہے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ قرآن حکیم میں کتنی دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے, تمہارے گناہوں کا بخشنے والا ہے, اور کتنی ہر جگہ یہ فرمایا کہ غفور الرحیم ہے تمہارے لیے, تواب الرحیم ہے, وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہیں, آپ نہیں جا سکتے حرم. ابھی ماشاءاللہ آج کل لوگ حرم میں کربلا میں آپ دیکھ رہے ہیں کروڑوں لوگ جو ہے مشی کر رہے ہیں مولا حسین کے حرم میں. مولا حسین کا قبہ وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, جہاں وسیلہ بہت آسانی سے, ہاٹ لائن بڑی زبردست ہاٹ لائن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کا بہت زبردست رابطہ ہے. اس لیے تو لوگ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں, اور وہاں کیفیت ہی اور ہوتی ہے اس بارگاہ کی, اس جگہ کی. کیونکہ وہ شہید رائے خدا ہیں, کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سارا گھر لٹا دیا. توحید کی حفاظت میں جب توحید پہ ضرب پڑ رہی تھی نا, جب اسلام کی اخلاق پہ ضرب پڑ رہی تھی, اور جب یزید تمام شاعر اسلام کو برباد کرنے پر تلا ہوا تھا, تو کون کھڑا ہوا تھا؟ خامس علیبہ کھڑے ہوئے تھے. سب سے بڑے جن کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی توحید کی حفاظت, قرآن کی حفاظت, اسلام کی حفاظت, اسلام کے پیغام کی حفاظت, حضور کے پیغام
पैगाम की हिफाजत, जिसकी जिम्मेदारी थी वो खड़ा हुआ था, उसने अपना घर बर्बाद किया था, उसने अपना खून दिया था, उसने अपने बच्चे दिए थे, उसने अपने भाई भांजे भतीजे दिए थे। किस लिए दिए थे? तौहीद की हिफाजत में। सबसे बड़ा तौहीद का वसीला तो मौला हुसैन की बारगाह है। मौला हुसैन की बारगाह में आप जाएं, उनको वसीला करार दें, या अल्लाह इस शहीद के वसीले से मैं तेरी बारगाह में ये दुआ करता हूं, अज़मत मौला हुसैन पे बुलंदतर सलवात। इसके अलावा बरज़खी ज़िंदगी का भी कुरान हकीम शाहिद है। सूरह आल इमरान की आयत 169 में जो शहीदों के बारे में जो आयत मुबारक है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, के गुमान भी मत करना जो अल्लाह की राह में शहीद है वो मुर्दा हैं, वो जिंदा हैं और अपने रब की बारगाह से रिज़्क़ पा रहे हैं। सूरह आल इमरान आयत 169। शहीद जिंदा है, उसके अलावा मासूमीन अंबिया अलैहिस्सलाम और जिनके जिस्मों को खाना जमीन पे हराम कर दिया अल्लाह ताला ने। कुछ लोग ऐसे हैं और आपको बहुत सारी खबरें भी ऐसी मिलती होंगी गैर मासूम के हवाले से भी कि साल हर साल बाद खबर खोदी गई तो जिस्म तरोताज़ा था। ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने अपने तकर्रुब अता किया, जमीन को हुक्म दिया कि इनके जिस्म को नहीं खाना है। शहीदों का तो मर्तबा खैर बहुत बुलंद है। तो ये जो बरज़खी जिंदगी है, ये जिंदगी भी, इसमें भी वो अपने रब की बारगाह से रिज़्क़ पा रहे हैं। और किस किस्म का वो रिज़्क़ है ना हम समझ सकते हैं, ना हमारी आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, लेकिन हम उनसे उनका रिज़्क़ तलब करते हैं ना। हम उनसे वही तलब करते हैं कि आपको जो रिज़्क़ रब की बारगाह से अता हो रहा है हमें भी उसमें से दे दीजिए हिस्सा। हम जो नजर न्याज करते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, खिलाते कि ये हमारा रिज़्क़ है, आप तशरीफ लाइए इसमें और आपको जो रिज़्क़ अता हो रहा है उसमें से हमें भी अता कर दें। ये फलसफा है इसके पीछे, और यही वसीले का फलसफा है कि वसीला जो है आपको रब की बारगाह में लेके जाता है। बाकी ये जो शिर्क और बिदत की नात यहाँ से वहाँ तक नारे बुलंद हो रहे हैं, इन पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों से कहें सूरह माइदा की आयत नंबर 35 को अच्छी तरह से समझ लें और उसकी अच्छी तरह से तफसीर तशरीह को समझ लें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। सबसे पहले बात तो है तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की खशियत इख्तियार करो। उसके बाद उसके तक़र्रुब के लिए, उसके क़ुर्ब के लिए, उसके करीब जाने के लिए वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। हम हर इबादत चाहे वो वाजिब हो चाहे वो मुस्तहिब हो क़ुर्बतन इल्लल्लाह ही करते हैं ना, नियत यही करते हैं ना। या तो वाजिब क़ुर्बतन इल्लल्लाह या सिर्फ क़ुर्बतन इल्लल्लाह मुस्तहब की नियत से करते हैं। इसका क्या मतलब है? अल्लाह के करीब होने के लिए। हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है। जिंदगी का मकसद सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नों और इंसानों को लेकिन अपनी इबादत के लिए। दरअसल तो ये ताल्लुक है इंसान का इस ज़मीन के ऊपर अपने रब के साथ, जिसने इस एक ख़ास मुद्दत के लिए मुझे और आपको भेजा है। हमें एक ख़ास मुद्दत तक यहाँ रहना है। वो अपने इस पूरी ज़िंदगी को एक जिहाद के तौर पे, क्योंकि आयत का जो आखिर में जिहाद का हुक्म है और हमारी मजलिस का उन्वान भी वसीला और जिहाद है कि अपनी ज़िंदगी को एक मैदान जंग में जिहाद की शक्ल में गुजारना है। अब मेरा और आपका जिहाद ज़रा मुख्तलिफ है। अब वो जिहाद नहीं है कि जो जैसे जंग के बदर या और में होता था। हमारे जिहाद मुख्तलिफ किस्म के हैं जो फी ज़माना आपको पता है सबसे ज़्यादा जो यलगार हमारे ऊपर हो चुकी है, हमारे अफकार के ऊपर यलगार है, हमारे कल्चर के ऊपर यलगार है, हमारी फ़िक्र पे, हमारी सोच पे, हमारे बच्चों पे, हमारे निसाब पे, हमारी तालीम पे, हमारे अकायद पे, हमारी हर चीज़ के ऊपर जो है वो एक हमला हो रहा है। ये है मेरा और आपका जिहाद। इस हवाले से जिहाद करना जाहिदू फी सबीलिही का हुक्म है इस आयत मुबारका में। उसकी राह में जिहाद करो। अब तलाश करो। मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के हालात से बाखबर रहो।
جو عالم اپنے زمانے کے حالات سے باخبر رہتا ہے اس پر بدبختیاں ہجوم نہیں کرتی. امام نے یہ فرمایا تھا تمہارا زمانہ تمہارے لیے بہت اہم ہے، اس حوالے سے باخبر رہو، اپنے اینٹناز کو درست رکھو. اور دیکھو آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے یلغار ہو رہی ہے، کہاں سے حملے ہو رہے ہیں، اور وہ اس وقت ہی ممکن ہو سکے گا جب تم اپنی بنیادوں کو مضبوط کر کے رکھو گے. کس طرح مضبوط کر کے رکھو گے؟ قرآن کی تعلیم سے، احادیث کی تعلیم سے، سیرت طیبہ کی، معصومین کی سیرت، ان کے حالات زندگی، ان کے اخلاق، ان کے اقوال، ان کے قول، ان کے فعل کو اپنے سامنے رکھ کے اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس راہ پہ ڈھالیں گے تو ہماری بنیاد اتنی مضبوط ہوگی کہ اگر اس حوالے سے کہیں سے بھی کوئی حملہ ہوگا نا سمجھ میں آ جائے گا فوراً. لیکن اگر یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو حملہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اوپر سے گزر جائے گا، کیا ہوا تھا ہمیں تو نہیں پتا. اس لیے یہ میدان جہاد، وسیلہ اور جہاد جو ہمارا عنوان ہے، یہ میدان جہاد یہ ہے کہ بے شک وسیلہ اختیار کرے، مولا حسین کا وسیلہ اختیار کرے، اس مجلس اعزا کا وسیلہ اختیار کرے، ائمہ معصومین کا وسیلہ اختیار کرے، لیکن اپنے میدان جہاد کو نہ چھوڑیں. اپنا میدان جہاد اپنے ہاتھ میں رکھیں. اور اس حوالے سے آپ کے پاس تو بہت سارے ہتھیار اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوئے، عقل و دانش ہے، فہم و فراست ہے، ابلاغ ہے، بولنا چالنا پڑھنا سب چیز کرنا، 24 گھنٹے عطا ہوئے ماشاءاللہ صحت تندرستی زندگی کے ساتھ. تو اس میں جو جہاد کرنا ہے وہ ہم نے سامنے رکھے، لعلکم تفلحون، فلاح پا جاؤ گے تم. یہی فلاح کا نسخہ ہے، تقویٰ، وسیلہ اور جہاد، یہی فلاح کا نسخہ ہے. اور مومنات، اب آج وسیلہ اور جہاد کے حوالے سے جس معصوم کا تذکرہ میں کرنے جا رہی ہوں کہ ایک دن بعد ان کی شہادت ہے، امام رضا علیہ السلام کی. اے عرض توس، تو ہے حکومت امام کی، ہے تیرا انقلاب عنایت امام کی. آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے نیبرز میں امام رضا علیہ السلام 8ویں امام ہمارے، اور علوم آل محمد کا جن سے اظہار ہوا وہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام. یوں تو تمام حضور سے لے کے اور 11ویں امام تک، اور 12ویں امام جب آئیں گے تو ان کا تو میدان جہاد پوری دنیا ہوگا، ان کا تو میدان جہاد جو ہوگا وہ عجیب و غریب بھی ہوگا. وہ میں نے کسی مجلس میں عرض بھی کیا تھا اس حوالے سے. لیکن آج فوکس جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام پر اس طرح ہے کہ ہر امام نے اپنے اپنے زمانے میں جہاد کیا ہے. ہر امام نے، مولا علی نے اپنے زمانے میں جہاد کیا مختلف کس طریقوں سے، کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ مکے کی، مدینے کی کس طرح جہاد میں گزری، قبل از خلافت، بعد از خلافت، جو کس طرح نہ صرف میدان جنگ کا جہاد بلکہ کیسے میرے مولا کا ممبر پہ جو جہاد تھا، میرے مولا کا خطوط جو تھے، وہ کلمات قصار جو تھے، نہج البلاغہ اگر آپ کو اٹھا کر دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کا جہاد کیا تھا کہ منافق کے ساتھ صلح کی، اور اس کے بعد کس طرح وہ پیچیدہ حالات تھے جن کا امام نے جن کے ساتھ ڈیل کیا. اور مولا حسین کا جہاد تو دنیا کے سامنے بالکل سامنے ہے. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا جو جہاد ہے، کس طرح قیدی اور اسیری، اور اس کے بعد ساری امامت 35 سال تک مدینے میں امام نے کیسے انجام دیا، کہ کس طرح تعلیم کی اس گھٹن کے زمانے میں بنی امیہ نے، کہ جہاں آپ کے پاس کسی قسم کی درس و تدریس کی کوئی سہولت نہیں ہوتی تھی، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو جہاد تھا، ان کا جہاد اپنے زمانے میں اس طرح کا تھا، کیونکہ بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومتوں کی آپس کی جنگ کی وجہ سے کافی وقت مل گیا تھا ائمہ معصومین کو. حکومت، ظالم حکومتوں کی توجہ ان ائمہ کی طرف سے ذرا سی ہٹ گئی تھی، تو آپ کو وقت مل گیا تھا، تو آپ نے مدارس قائم کیے، یونیورسٹیاں قائم کی، فقہ کی تدوین کی، اور تمام علوم کی نشر و اشاعت، علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کا ذمہ جو ان لوگوں نے اٹھایا. اور ان کی یونیورسٹیوں سے ایسے ایسے طالب علم نکلے جن کے کریڈٹ پہ سینکڑوں کتابیں تھیں، جن میں سائنسدان بھی تھے، ماہرین فلکیات بھی تھے، جن میں ماہرین ریاضی بھی تھے، جن میں وہ تھے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے ایکسپرٹس بھی تھے. اس کے بعد 7ویں امام کے زمانے میں جب بنی عباس کی حکومتوں نے بہت زیادہ سختی شروع کی تھی، کیونکہ جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو دیکھیں گے بنی امیہ اور بنی عباس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں.
حالانکہ وہ انہیں ایک بیوقوف تھے جنہوں نے اپنی دشمنی اتنی عیاں کر دی کہ تا قیامت لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیا۔ بنی عباس ہوشیار تھے، چالاک تھے، انہوں نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ دشمنی ان کو بھی اتنی ہی تھی بلکہ شاید زیادہ ہی تھی، لیکن انہوں نے مکاری اور عیاری اور نفاق اور پردے ڈالنے کا کام کیا تھا۔ خیر اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے۔ تو میرے ساتویں امام نے تقیہ کے ذریعے سے، آپ کا جہاد تقیہ کے ذریعے سے ہے میرے ساتویں امام کا، قید خانوں میں رہے ہیں، کتنے 5 قید خانوں میں امام رہے ہیں، اس کے باوجود جو آپ کا جو زمانہ تھا، آپ جو ٹریول کیا کرتے تھے اور تقیہ اختیار کرتے تھے، بہت بڑی تاریخ۔ ایک کتاب کا میں ضرور حوالہ دوں گی، 250 سالہ انسان، آپ کی نظروں سے ضرور یہ لفظ گزرا ہوگا، یہ آقائے خامنائی کی کتاب ہے، ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، 250 سالہ انسان، اس کی آپ ضرور اس کو مطالعہ کریں۔ حضور سے لے کے اور 11ویں امام تک جو 250 سالہ دور عصمت ہے، انہوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ ایسا لگتا ہے ایک ہی انسان ہے جس کی عمر 250 سال کی ہے، کہ اس کے تمام فوکس، اس کا تمام فلسفہ، اس کا تمام جہاد، اس کے تمام اوامر و نواہی اور اس کے اقوال اور بیان اور اس کی جد و جہد اور جہاد وہ ایک ہی جیسی لگتی ہے، اگرچہ کہ حالات مختلف ہیں، ہر امام کے زمانے کے حالات مختلف تھے، لیکن اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ، اس کے ساتھ جہاد کرنے کا طریقہ فی سبیل اللہ ہی تھا۔ بس میں اپنے موضوع پر آئی، 8ویں امام کا ہم ذکر کریں گے، ایک دن بعد ان کی شہادت ہے کہ کس طرح یہ اپنے مشہد میں جو امام ہمارے تو پڑھی، سب سے پہلے تو قریب پڑوس میں امام رضا علیہ السلام ہمارے ہیں، کہ کس طرح یہ دیکھیے عباسیوں، یہ منقبت مجھے خود عطا کی میرے مولا نے، اس میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ عباسیوں کے مکر سے صدیاں اداس ہیں، عباسیوں کے مکر سے صدیاں نڈھال ہیں، دربار پر ہے قرض حکومت امام کی۔ عباسیوں کے مکر سے صدیاں نڈھال ہیں، دربار پر ہے قرض حکومت امام کی۔ اب عباسیوں نے کیا سوچا، مامون اور امین 2 بیٹے تھے ہارون رشید کے، اور ہارون رشید بہت بڑا عباسی شہنشاہ بادشاہ، آپ نے سنا ہوگا، ہمیں بچپن میں بڑے ان کے شان و شوکت کے قصیدے پڑھائے جاتے تھے بچپنے میں، ہمارے بچوں کو ابھی بھی پڑھائے جاتے ہیں، ان کی گلوریفیکیشن کی جاتی ہے۔ 44 ملکوں پہ حکومت تھی، کروڑوں لوگوں کی، اور کتنے شاندار شان شوکت فلاں اعلیٰ، یہ ساری چیزیں مجھے میرے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے پڑھائی جاتی ہیں، ان کو ضرور جا کے بتایا کریں ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ تو مامون اور امین 2 بیٹے تھے اس کے، اور امین کو قتل کروا دیا، اور مامون جب بادشاہ بنا ہے تو اس نے بالکل مختصر آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں، اپنی حکومت کے تخت کو مضبوط کرنے کے لیے، علمیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، اور لوگوں کے اوپر یہ دھاک بٹھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا محب اہل بیت ہوں، دیکھو میں کتنا اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں نے تو ان کے 8ویں امام کو بلا کے اپنا ولیعہد بنا دیا، میں تو اتنا محبت کرنے والا ہوں ان کا۔ اور اس کے پیچھے چال کیا تھی، وہ امام کو بھی پتا تھا کیا چال تھی، امام کے چاہنے والوں کو بھی پتا تھا کیا چال تھی، اور اسی لیے مجھے یہ شعر عطا ہوا کہ عباسیوں کے مکر سے صدیاں نڈھال ہیں، دربار پر ہے قرض حکومت امام کی، کہ اس نے مکر و فریب کے ذریعے امام کو وہی دھمکی دے کے مدینے سے بلایا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، اور پیش کی تھی ولی عہدی، امام نے منع کیا تھا، لیکن جب اس نے یہ قتل کی دھمکی دی تو مومنات 3 سال کا عرصہ ہے جو امام نے ولی عہدی میں گزارا ہے، اور یہ عرصہ امام نے کار امامت کیا شاندار طریقے سے انجام دیا ہے اس منافق کے دربار میں، کہ وہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکا، کوئی دھبا نہ لگا سکا، اور اللہ نے کس طرح ان کی عزت کو بحال رکھا تھا کہ میرے مولا کو جب بلایا گیا ہے تو امام، میں مسائل کی منزل پر نہیں ہوں، امام جب مدینے سے چلے تھے بالکل اسی طرح چلے تھے جیسے ان کے جب کربلا کے لیے مدینے سے چلے تھے تو روضہ رسول سے لپٹ کے اور خدا حافظ کر کے اور اپنے گھر میں مجلس برپا کر کے اور گھر والوں کو بتا کے کہ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں اور مجھے آنا اب نصیب نہیں ہوگا۔ یہ 8ویں امام کی بات آپ کو بتا دیں، کیونکہ مامون کے ہرکارے مدینہ پہنچ گئے تھے اور قتل کی دھمکی دے دی تھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، تو وہ والا جو تھا نا، یہ والی وجہ تھی۔ لیکن امام نے مشروط قبول کی تھی ولی عہدی،
ایک انکنڈیشنل نہیں تھی. امام نے کہا تھا میں تمہاری کسی کار حکومت میں دخل اندازی نہیں کروں گا، نہ میں کسی کو ہائر کروں گا، نہ میں کسی کو فائر کروں گا. ہاں اگر تم مشورہ مانگو گے تو میں دے دوں گا. کیونکہ امام یہ جانتے تھے کہ یہ اپنے کرتوت سارے میرے گلے میں ڈالے گا. امام کو پتا تھا. دیکھیے آل محمد کے افراد اپنے زمانے کے ذہین ترین افراد ہوتے ہیں. ان سے بڑا کوئی عقل مند، ذہین، اسمارٹ، ہوشیار، مکاری کو سمجھنے والا نہیں ہوتا. یہی زندگی، یا ہم نے جو 11 اماموں کی زندگیاں دیکھی ہیں اور جو 12ویں کے حوالے سے ہم ان کی پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ اسمارٹ جس کو کہنا کہ سب سے ہوشیار، سب سے عقل مند، اور یہ کیا اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو امام کی عقل و زیرہ پر وہ سب کچھ ہوگی. ہم تو ان کے ماننے والے، ہمارے آپ تو ان کا وسیلہ، ان کا دامن ہے، ہمیں کس بات کا ڈر ہے. تو امام علیہ السلام کو سب پتا تھا اور آپ نے یہی کیا. اور جس طرح مامون نے بہت چاہا کہ ان کے اوپر بہت سارے ایسے بوجھ ڈال دے، لیکن امام نے بہت احتیاط کے ساتھ 3 سال یہ گزارے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے اس طرح کے حالات اور واقعات ہوئے. مامون بہت علم دوست مشہور تھا اور اس نے اپنے آپ کو پورٹری کیا ہوا تھا کہ میرے سے بڑا تو کوئی علم دوست ہی نہیں ہے. اس زمانے میں گریک فلسفی کے عربی زبان میں ترجمے وہ انوائٹ کیے جاتے تھے، اٹیلین اور تمام دوسری چیزوں کے ترجمے. مسلم مملکت میں انفلکس ہو رہا تھا باہر کی انٹلیکٹ کا، اور مامون علم کو دین کے مقابلے پہ رکھنا چاہتا تھا. اور یہ ظاہر جیسے آج کل ہو رہا ہے نا، سب کچھ نالج ہے، سب کچھ علم ہے، سب کچھ ٹیکنالوجی ہے. یہ آپ کون سی 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو آج کل بھی تو ہم یہی فیس کر رہے ہیں نا. مامون کے زمانے میں بھی یہی تھا. مامون اپنی کمال ہوشیاری سے بہت زیادہ چالاک یہ لوگ تھے، مکاری عیاری سے. ان کے مامون کے سامنے مولا علی کی ہیبت تھی، مولا علی کی تلوار کی ہیبت تھی، خطبہ حجت الوداع کی ہیبت تھی. مامون کے سامنے، یہ 3ری صدی ہجری کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی 250 سال گزر چکے ہیں. مامون کے سامنے مولا حسین کے خون کی صداقت اور بہک تھی. مامون کے سامنے مولا عباس کی تلوار تھی. مامون کے سامنے مولا علی کے خطبے تھے. مامون کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کی عظمت تھی. اتنا سب کچھ تھا. تو مامون نے تو لرزنا تھا نا کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے، ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کے پاس اتنا سب کچھ ہے. تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے مناظروں کا ایک طریقہ اختیار کیا. حضرت سے تھا علوم نبی کا مظاہرہ، حضرت سے تھا علوم نبی کا مظاہرہ، دیکھی مناظروں نے وہ عظمت امام کی. تو مامون کیا کرتا تھا؟ دور دراز سے مجوسی اور یہودی اور عیسائی اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل، دیکھیے قابل لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر زمانے میں اپنے اپنے پہ ہوتے ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے، تحقیق کی ہوتی ہے. ان کو بلا کے مناظرے کروایا کرتا تھا. کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جو خدا نخواستہ ان کو شکست دی جا سکے. اور یہی سوال وہ کہتا تھا کہ اس قسم کے سوال کرو کہ جو یہ اپنے کو فرزند رسول کہتے ہیں اور یہ جواب نہ دے سکے. لیکن تاریخ گواہ ہے، مناظروں کے حوالے سے بھی کتابیں مومنات بہت موجود ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں جس میں مناظروں کا ذکر ہے. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں اور مجوسیوں اور کس کس کے مناظرے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن مناظروں میں امام نے ہمیشہ فتح حاصل کی، ہمیشہ. اور وہ اپنا سمو لے کے رہ جاتا تھا، اپنا سمو لے کے رہ جاتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اور مامون نے کیا کیا چالاکیاں اختیار کی تھی کہ نعوذ باللہ ان کے مرتبے کو گرانے کے لیے کسی طرح اپنے خدام کو حکم دے دیا کہ جب وہ دربار میں تشریف لائے تو پردہ نہ ہٹانا، پردے مت ہٹانا. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ پرنس ہیں، وہی ولی عہد ہے، کراؤن پرنس ہے، ان کی شان ہے، شوکت ہے، اتنی بڑی سلطنت کے کراؤن پرنس بنایا، لیکن دل میں منافقت، دل میں نفرت، دل میں بغض، دل میں زہر. اب دنیا نے دیکھا، دنیا منتظرہ دیکھ رہی ہے کہ اس طرح نعوذ باللہ یہ امام کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا نے دیکھا اتنی تیز ہوائی کے پردے خود بخود اٹھ گئے اور امام جو ہے وہ اندر تشریف لے گئے. بے جان نقوش پر وہ تصرف امام کا، بے جان نقوش پر وہ تصرف امام کا تھا. اللہ کو تھی عزیز جو عزت امام کی. ایک مرتبہ عہد کے زمانے میں امام نے دعا کی اور بارش ہو گئی، اسی زمانے میں بارش ہو گئی. تو اچھا حسد اور جلن تو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور اس خاندان سے تو حسد کی انتہا ختم تھی. ان کی
عظمت اور ان کی بلندی اور عظمت بزرگی سے بہت حسد کرتے تھے لوگ. تو ایک شخص آیا، حمید بن مہران نام تھا اس کا، کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت اس بات کا وہ چرچا کرتے ہیں کہ آپ کی دعا سے بارش ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو امام نے فرمایا میں نے کبھی نہیں کہا کہ تم اس بات کا تذکرہ کر یا کہ میں نے کوئی ہوا، اللہ کا کرم ہے بارش ہو گئی، بہت اچھی بات ہے. وہ کہنے لگا حمید بن مہران نام یاد ہے تاریخ میں کہ میں تو جب جانوں کہ اس قالین پر جو یہ شعر بنے ہوئے ہیں نا یہ اس میں سے نکلے اور مجھے کھا جائے، میری ٹکا بوٹی کر دیں. امام نے کہا خیر میں تو کبھی نہیں کہا کہ میری وجہ سے یہ ہوا، لیکن اگر تیری یہ خواہش ہے تو چلو یہ میں تیرے لیے کر دیتا ہوں. امام نے ان شعروں کو حکم دیا، وہ شعر جو تھے وہ قالین میں سے نکلے. آپ کو پتہ ہے ایرانین کارپٹس تو بہت پرانے زمانے سے مشہور ہیں، اور وہ ہاتھ کے بنے ہوئے اور کیا شاندار قالین ہوتے تھے عباسیوں کی حکومت کے زمانے میں، اور اب اس کے شاہی دربار میں قالین لگے ہوئے تھے، اس میں شعر بنے ہوئے تھے. وہ شعر نکل کے آیا اور حمید بن مہران کی تکا بوٹی کر کے اس کو کھا کے ہل کر کے واپس جو ہے وہ قالین میں جا کے شعر بن گیا. مامون تو بے ہوش ہو گیا، تخت سے گر گیا، برا حال، پورے دربار کا برا حال ہو گیا. یہ حال تھا، بڑی مشکل سے اس کو ہوش میں لایا گیا، منہ پہ چھینٹے ہوئے. جب یہ عظمتیں اور برکتیں سامنے نظر آنی شروع ہوئیں تو اس کے بعد پھر مامون نے امام کو زہر دینے کا فیصلہ کیا تھا. مومنات، کیونکہ جب دیکھا کہ پوری دنیا میں ان کی عظمت اس طرح چھا گئی، پوری دنیا آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور عاشق تھے. آج بھی آپ ایران کے عشق کا معاملہ آپ دیکھ لیں ذرا، پوری دنیا کا عشق ایک طرف اور اہل ایران کا عشق ایک طرف ہے نا. یہ جب سے چلا آ رہا ہے کہ یہ خاص دعا ہے، امام رضا علیہ السلام کی دعا ہے. یہ خاص اس زمانے میں کہ جب آپ راستہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، مدینہ سے جب نکلے ہیں، ظاہر اس زمانے میں جو قافلے ہوتے تھے گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ ہوتے تھے، نکلے ہیں تو جب نیشا پور پہنچے ہیں، نیشا پور میں وہ نیشا پور اور وہ عطائے حدیث ذہب، وہ نیشا پور اور وہ عطائے حدیث ذہب آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی رویت امام کی. تو امام علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں کے نیشا پور کے لوگ جمع ہو گئے، قلمدان نکال لیے مورخین نے، 18,000 قلمدان نکالے، کوئی کہتا ہے 24,000 قلمدان نکلے. سب کو پتا تھا فرزند رسول تشریف لائے ہیں، اور سب امام اپنی سواری میں تھے، اپنی خچر کی سواری پہ تھے اور اماری میں بیٹھے ہوئے تھے، اماری پر پردے ڈالے ہوئے تھے. امام کی سواری کو دیکھ کے لوگ جو تھے وہ چیخیں مار کے، دھاڑے مار کے رونے لگے، کچھ اپنے گریبان پھاڑنے لگے، تڑپنے لگے. ان کا عشق اتنی گلیا اس پہ تھا. جب فرمایا کہ فرزند رسول کو اپنا ہمیں جمال جہاں تاب دکھائیے، امام نے اپنی اماری کا پردہ ہٹایا. آگے فرمایا پوری نیریشن، چین آف نیریشن بیان کی. مجھ سے میرے والد موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے والد جعفر صادق نے، ان سے ان کے والد محمد باقر نے، ان سے ان کے والد زین العابدین نے، ان سے ان کے والد امام حسین نے، ان سے ان کے بھائی امام حسن نے، ان سے ان کے والد مولا علی نے، ان سے ان کے والد رسول خدا نے، رسول خدا سے جبریل نے، جبریل نے خدا سے، جبریل سے خدا نے. کیا کہا؟ یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ حصنی میرا قلعہ ہے. یہ کہہ کے ہماری کا پردہ گرا دیا اور لوگوں نے لکھنا شروع کیا اپنے قلمدانوں سے. اور تھوڑی دور آگے جا کے امام نے پھر الماری کا پردہ ہٹایا، پھر فرمایا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. لا الہ الا اللہ جو قلعہ ہے یہ بغیر شرط کے نہیں ہے، بغیر شرط کے نہیں ہے، بشرطہا و شروطہا، شروط کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے، انا من شروطہا، اور میں اس کی شرط ہوں. مومنات، یہ اس سوال کا جواب تھا جو ختم مرتبت نے آخری وقت میں قلم کاغذ مانگا تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ حسبنا اللہ کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. تو کتنے 200 سال کے بعد جو ہے وہ نیشا پور میں میرے مولا نے بتا دیا تھا کتاب کافی نہیں ہے، بشرطہا و شروطہا، کہ میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطاعت اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک نہیں رہو گے، حوض کوثر پہ یہاں سے اگر ایک کا بھی دامن چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. مومنات، یہ حدیث ذہب کہلاتی ہے، اور اس کو سونے سے پانی، وہاں کے نیشا پور کے لوگوں نے سونے کے پانی سے اس کو اپنے کفن پہ لکھوایا تھا.
کفن پہ لکھوایا تھا. اور وہی روایت چلی آ رہی ہے کہ آج بھی ہم اپنے کفن پہ دیکھتے ہیں نا جو ہم سے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ وہ حدیث ذہاب کی آپ میں وہ روایت چلی آ رہی ہے. اور مومنات, آپ میں امام کے معجزات تو اتنے معجزات ہیں کہ آپ بغیر کسی کے کہے جو ہے وہ آپ سمجھ لیا کرتے تھے, دلوں کے حال جان لیا کرتے تھے, دماغوں کے حال پڑھ لیا کرتے تھے, ہر زبان میں گفتگو کرتے تھے. یہاں تک لکھا ہے کہ سندھ سے ایک شخص گیا تھا اور اس نے جا کے کہا کہ میں اپنے ملک سے آئے, سندھ یعنی میری اور آپ کی سرزمین, وہاں جا کے اس نے سندھی زبان میں بات کی امام سے. ابو اسماعیل سندھی نام ہے تاریخوں میں, تو امام نے سندھی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حجت خدا نے ظہور کیا ہے, میں ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ حجت خدا کے سامنے کھڑا ہے. ابو اسماعیل سندھی کا نام لیا جاتا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا, وہ بہت خوش ہوا اپنے سوالوں کے جواب. مولا میں عربی نہیں بول سکتا, ظاہر ہے سندھ سے گیا تھا, میں عربی نہیں بول سکتا, آپ دعا کریں کہ مجھے عربی زبان آ جائے تاکہ میں عرب میں آیا ہوں اور یہاں جو میں لوگوں سے مل جل رہا ہوں میری مشکلات آسان ہو جائیں. امام نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ پھیرا کہ وہ فرفر عربی بول رہا جشن منایا گیا ہے مومنات, بڑے شاندار طریقے سے جشن منایا گیا ہے. سکے ڈھالے گئے امام کے نام کے, دربار کا رنگ کالے سے سبز کر دیا گیا, یونیفارم فوجیوں کا یونیفارم بدل دیا گیا. مامون نے خود بیعت کی, اپنے سب لوگوں سے بیعت کروائی اور آپ کے نام کے جو ولی عہد ہی کا نام شروع ہو گیا. لیکن آپ اپنے چاہنے والوں کو چپ کے بتاتے جاتے تھے اس ولی عہدی پہ خوش مت ہونا, کیونکہ امام جعفر جامع کے بہت بڑے عالم تھے. کہنے لگے میں نے علم جعفر جامع سے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ ولی عہدی پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گی, اس لیے خوشی کی ضرورت نہیں ہے. اور اعتراضات کرنے والوں پہ جب کسی نے اعتراض کیا, لوگوں نے اعتراض بھی کرتے تھے کہ آپ نے اس طاغی کی حکومت کیوں قبول کر لی, آپ تو فرزند رسول ہیں اور یہ تو باغی ہیں, طاغی ہیں. تو فرمایا اندر آپ بیٹھ جاتے. یہ یوسف علیہ السلام کے جو زمانے میں عزیز مصر تھا اور بادشاہ تھے, اور دانیال علیہ السلام کے زمانے میں کیا وہ مسلمان تھے؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا, پوری سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ لیں. فرمایا یوسف علیہ السلام نے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, اے عزیز مصر, اے بادشاہ, تو مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے, کسٹوڈین مقرر کر دے کہ میں حفیظ بھی ہوں, علیم بھی ہوں. میں فزکس کا علم بھی جانتا ہوں, میں کیمسٹری بھی جانتا ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ گندم کے گوشوں کو محفوظ کیسے رکھنا ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قحط جب پڑے تو تقسیم کیسے کرنا ہے. سورہ یوسف میں یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتا, یہ تو پھر بھی کلمہ وہ ہے, مامون کلمہ تو پڑھتا ہے نا. یوسف کا جو بادشاہ تھا وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا تھا, وہ تو کافر تھا, اس کا تو قصہ قرآن میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو مقرر کیا اس کام کے لیے کہ وہ عزیز مصر کے خزانوں کو تقسیم کرے قحط کے زمانے میں اور وہ سب کچھ کرے, تو اس نے تو کم از کم کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اس نے ہمارے آباء و اجداد کے حقوق کو تسلیم کیا ہے, اور اس نے کم از کم اس نے ولی عہدی مجھے وہ کی ہے اور مجھے جان کا خطرہ تھا اور اس لیے میں نے یہ ولی عہدی قبول کی تھی. اور یہ 3 سال جو تھے نا امام نے, اس میں سرکاری طور سے محل میں امام نے مجلس عزا کا انعقاد کر کے اس کو سرکاری طور سے قائم کیا تھا. اور نام بھی جو مجلس آج ہم کہتے ہیں نا مجلس, یہ نام بھی امام ہی نے قائم کیا تھا. اور جیسے محرم کا چاند نظر آتا تھا تو امام فرش بچھواتے تھے, کبھی خود ذکر کرتے تھے, کبھی دور دور سے شعراء کو بلایا کرتے تھے اور ذکر ہوتا تھا اور اہل بیت کی اور کربلا کے واقعات بیان کی جاتے تھے, اور امام نے اس کو مجلس قرار دیا تھا. اور مومنات بس آخری یہ کہ جب مامون نے یہ دیکھا, میرے وقت بھی ختم ہو گیا, کہ کسی طریقے سے یہ ان کو شکست نہیں دے سکا, کسی طریقے سے بھی, نہ کسی مناظرے میں, نہ کسی علمی گفتگو میں, نہ کردار کی کسی بات میں, نہ خزانے کی کسی بات میں, نہ اور کسی بات میں. تو اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو زہر دے کے اپنے راستے سے ہٹا دیں, جس طرح اوروں کے ساتھ بھی کیا تھا کہ ائمہ معصومین میں ہر ایک
اپنے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، اور اس کے بعد کسی کو زین میں زہر دیا، کسی کو انگور میں زہر دیا، اور کسی کو پانی کی شربت میں زہر دیا، اور کسی کو کس طرح تلوار سے قتل کیا، اور کس طرح کیا۔ تو مامون نے بھی امام کو انگور سے زہر دیا تھا مومنات، اور زہریلے انگور منگا کے اپنے سامنے رکھے تھے، اور اس میں سے خود صاف انگور کھائے تھے، اور امام سے کہا تھا آپ کو میرے پہ شک ہے، آپ کو میرے پہ شک ہے کہ یہ میں جو یہ انگور دے رہا ہوں تو آپ نہیں کھا رہے۔ آپ نے کہا جنت کے انگور اس سے زیادہ اچھے ہیں، اور جب امام نے وہ انگور تناول کیے اس کے بعد اٹھ کے جانے لگے تو مامون نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے۔ مومنات اعجاز سے نوے امام مدینے سے تشریف لائے تھے۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ 3 دن امام بہت تڑپتے رہے، پریشان رہے، زہر سرایت کر گیا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام مدینے سے باعجازت امامت تشریف لائے، بیٹے کو سینے سے لگایا، اسرار امامت تعلیم کیے۔ جب روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل دیا، کفن دیا، تابوت تیار ہوا۔ ابا سلم کہتے ہیں کہ تابوت جب کمرے کا جو چھت تھی وہ پھٹی، تابوت آسمان کی طرف چلا گیا۔ میں نے کہا مولا ابھی مامون آتا ہوگا، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ پوچھے گا کہاں ہے، میں کیا کہوں گا؟ آپ نے فرمایا اطمینان رکھو، ابھی واپس آ جاتا ہے۔ مومنات تابوت واپس آیا، ملعون مامون نے ڈرامہ کیا، گریبان چاک کیا، اپنے بال پریشان کیے، اور سوگ کا ڈرامہ کر کے جنازے کو لے کے چلا۔ اس نے کوشش کی امام سے ملنے کی، امام نہیں ملے۔ ادھر مومنات آپ نے ابھی مرثیے میں سنا کہ یزید نے جب رہائی کا حکم دیا، جب اس نے دیکھا کہ شام کی سرزمین میں انقلاب کے آثار ہیں، شہزادی زینب کے خطبوں سے، امام سجاد کے خطبوں سے اہل شام بہت بے قرار ہو گئے ہیں، تو اس ملعون نے اپنے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ ابن مرجانہ پہ اللہ لعنت کرے کہ اس نے حسین کو قتل کیا، وہ بری الذمہ ہونا چاہتا تھا، اور کہا کہ امام کو بلایا ہے۔ آپ نے مرثیے میں سنا کس طرح کڑیاں بیڑیاں کاٹی گئی اور خوب بہا پیش کرنے کی کوشش کی۔ امام سجاد نے کہا 3 شرطیں ہیں، میرے بابا کا سر مجھے دے دے، ہمارا لوٹا ہوا سامان دے دے، اور اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ہمارے اہل بیت کو کسی کے ساتھ مدینہ روانہ کر دے۔ مومنات کہتے ہیں کہ اس نے کہا سر تو آپ کو کبھی نہیں ملے گا، اس سر کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنا خزانہ خالی کر دیا، سامان بھیج دیا۔ ہائی جب سامان آیا ہے تو اس میں کیا تھا؟ اس میں کچھ پھٹی ہوئی چادریں تھی۔ یزید نے کہا ارے حسین کی بہنیں اتنی غریب تھی کہ ان کی چادریں پھٹی ہوئی تھی۔ کہا نہیں، یہ نوکے نیزہ سے کھینچی گئی تھی، اس میں ایک بچی کی خون بھری بالیاں بھی تھی۔ مومنات اس سامان میں ایک ننھے بچے کے جلے ہوئے جھولے کے ٹکڑے تھے۔ مومنات اس میں کرتا تھا حسین کا خون بھرا۔ مومنات یہ تبرکات بیویوں نے سینے سے لگائے۔ شہزادی زینب مصائب میں کہا جاتا ہے شہزادی زینب نے کچھ دن شام میں قیام کیا، اہل شام کو مجلس میں بلایا، شام کی خواتین۔ مومنات کچھ بعید نہیں کہ بی بی نے بیان کیا ہوگا اے اہل شام تمہیں علم نہیں کربلا میں کیا ہوا، اے اہل شام انہوں نے میرے بھائی کو مہمان بلایا، میرے بھائی پر ہم پر پانی بند کیا۔ اے اہل شام تمہیں نہیں معلوم روز عاشور کیا ہوا؟ روز عاشور میرے جوان بھتیجے کے کلیجے میں بچی لگی۔ بی بی نے یاد دلایا ہوگا اہل شام کی خواتین، ایک بچی میری اس قید خانے میں سو رہی ہے۔
मोमिनात, बीवी ने कहा होगा मेरे भाई को किस तरह कितनी ज़रबे मार के उसका गला काटा गया। अरे शाम की औरतों 6 महीने के लिए असगर को तीर मारा। शाम की औरतों कासिम का लाशा किस तरह पामाल हुआ। और शाम की औरतों मेरे 2 बच्चे और मोहम्मद वो मेरे अपने भाई पर कुर्बान किए। हाय मेरे भाई अब्बास के बाजू किस तरह कलम किए, किस तरह अलम ठंडा हुआ, हमारे ख़याम को आग लगाई गई। मेरे भाई का सर के नेज़ा पर बुलंद किया। ए शाम की औरतों हमें करबला से कूफा से शाम किस तरह तशहीर किया गया, हमें शराबी के दरबार में लाया गया। ए शाम की औरतों याद रखना ये खून हुसैन है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमी ज़ालिमीन।